ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یہ فتنے ظاہر ہوں گے تو فرمایا لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ 16 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب فرمایا لوگ غنیمت کو اپنی دولت سمجھیں گے، یعنی جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ جہاد میں غازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے لوگ اس کو اپنی دولت سمجھ کے تقسیم کر لیں گے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے، یعنی امانت جو ہوتی ہے لوگ اس کو غنیمت سمجھ کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، یعنی اس کو اگر ادا بھی کریں گے تو جس طرح ٹیکس ادا کیا جاتا ہے بد دلی سے ادا کیا جاتا ہے، اور انسان کا جو ہے ضمیر عقل تسلیم نہیں کرتا، بس زبردستی جو چیز ایک لی جاتی ہے ٹیکس کی شکل میں، اسی طرح لوگ زکوٰۃ کو بھی ایسے ہی سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہوتا ہے، انسان جب اپنے مال سے ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت لوگ زکوٰۃ کو چٹی اور ٹیکس سمجھیں گے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، چوتھی چیز فرمایا کہ لوگ دین سیکھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں سیکھیں گے، علم دین سیکھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں سیکھیں گے، بلکہ یا تو لوگ دین سیکھیں گے ہی نہیں، اور اگر دین سیکھیں گے بھی تو فرمایا وہ مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے لیے دین سیکھیں گے، دنیا کمانے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے نہیں، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں، دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے لوگ دنیاوی مقاصد حاصل کریں گے، یا تو واعظ بے تکا واعظ کرنے کے لیے، اور یا ہی لوگ اس کو ایک ذریعہ بنا لیں گے، ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَآتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فرمایا مرد اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا، ناجائز فرمانبرداری کرے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور فرمایا ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا اپنے دوست کو جو فاسق دوست ہے، اس کا برا دوست ہے، اس کو قریب سمجھے گا لیکن باپ کو دور سمجھے گا، باپ سے دوری اختیار کر لے گا، اور اپنے جو دوست ہوں گے، برے دوست ہوں گے، ان کے کہنے پر یا ان کو قریب سمجھ لے گا اور ماں باپ کو دور سمجھے گا۔ اس کے بعد فرمایا مسجدوں کے اندر بڑی بڑی آوازیں سنائی دیں گی، مسجدوں سے لوگ جو ہے آوازیں نکالیں گے، لڑائیاں ہوں گی مسجدوں کے اندر اور جھگڑے ہوں گے۔ اب یاد رکھیں مسجدوں سے آوازیں آنے سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ بظہارت الاصوات فی المساجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں سے بری آوازیں آئیں گی، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں گی۔ اس سے مراد اللہ کا ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں خود اپنی میلاد کی محفلیں مسجدیں منائی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نعت پڑھتے تھے، اسی طرح نعرہ تکبیر کی بلندی ہوتی تھی، مسجدوں کے اندر ہوتی تھی۔ تو اس سے مراد لڑائی جھگڑے یا دنیا کی باتیں، اونچی اونچی آوازیں کسی جائیں مسجدوں میں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بھی ظاہر ہوگی تو لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَسَادَتِ الْقَبِيلَةُ فَاسِقَهُمْ، فرمایا جو قبیلہ ہوگا، ایک خاندان ہوگا، وہ اپنے فاسق انسان کو اپنا سردار بنا لے گا، یعنی جو گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوگا، لوگ اس کو، قبیلے والے سارے اس کو اپنا سردار مانیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، فرمایا قوم کا جو کمینہ انسان ہوگا لوگ اس کو ذمہ دار بنا دیں گے، یعنی قوم کی ذمہ داری کمینے انسان کے اوپر آ جائے گی، بے وقوف انسان کے اوپر آ جائے گی۔ اور فرمایا لوگوں کی تعظیم، اور پھر اس وڈیرے کی تعظیم اور اس بڑے کی تعظیم اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے جھکیں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور اس کے بعد فرمایا
کہ فرمایا وظہرت الکائنات والمغازف وشربت الخمور، فرمایا کہ رنڈیاں باجے ظاہر ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، لوگوں کے اندر گانا باجا یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی، لوگ جو ہے اس پر فخر کریں گے، اور شرابیں لوگوں کا ایک کھانا پینا جس طرح ہوتا ہے، جس طرح عرب کے اندر آج کھانے کے ساتھ جو ہے شراب لازمی سمجھی جاتی ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ جس طرح حلال کھانا کھاتے ہیں اس طرح شراب کو بھی اسی طرح اپنی خوراک کے اندر شامل کرتے ہیں۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے برائی ایک بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اپنے جو پچھلے ہوں گے اگلے ان پر لعنت کریں گے، جو گزر چکے لوگ ان پر لعنتیں بھیجیں گے، تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ لوگ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو گزر چکے ان کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے عادتیں بن چکی ہیں کہ ایک عیسائی جو ہے جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے خچر نے پاؤں رکھا تھا، عیسائی اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدبختی یہ ہو چکی ہے کہ جس شخصیت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر، آپ کی سفر و حضر کے اندر آپ کے ساتھی رہے، آپ کے صحابہ اکرام تھے یا آپ کی اہل بیت اعظام تھی، لوگ ان پر تبرہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج ان پر جو ہے تبرہ کرنا، ان کے متعلق نازیبہ گفتگو کرنا، لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنے سلف صالحین جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، صحابہ اکرام ہوں، تابعین ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، جو بھی گزرے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں، اور ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے ہمارے زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم ان شخصیات کے متعلق اپنی زبان بند رکھیں جنہوں نے کریم نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، نبی علیہ السلام کے ہر جو ہے سفر و حضر کے رفیق رہے، تو ان کے متعلق ہمیں ادب و احترام کا حکم دیا گیا۔ ان کے متعلق گفتگو کرنا، نازیبہ باتیں کرنا، یہ ہمارا جو ہے معمول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان شخصیات کا ادب و احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا جب یہ ساری چیزیں 16 چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی یہ ظاہر ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تم میں سرخ ہوائیں آئیں گی، سرخ ہوائیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اور فرمایا زمین میں دسنا آئے گا، اور فرمایا صورتیں بدل جائیں گی، پتھر آسمان سے برسیں گے، اور فرمایا ان نشانیوں کا انتظار کرو۔ یعنی یہ جو نشانیاں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا جب یہ ظاہر ہو جائیں گی، فرمایا پھر جو ہے تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئیں گے، مسلط ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئیں گے۔ حاضرین و سامعین، یہ جو میں نے نشانیاں بیان کی ہیں اکثر جو ہے یہ ظاہر ہو چکی ہیں، اکثر ان کا جو ہے ظہور ہو چکا ہے۔ بس اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے جن فتنوں کا ذکر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات کے اندر ذکر کیا، اور ہمیں ان سے قحط الامکان بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائیں کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنہ فرمایا تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، ماں باپ انسان کی دنیا کے اندر جنت ہیں۔ اسی طرح بیوی کی مان کے ماں باپ سے تعلق ختم کرنا، یہ بھی ہمارے ماحول کا حصہ بن چکا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، یہ المیہ ہے۔ ضرور والدین ان کا ادب احترام اپنی جگہ، بیوی کا جو ہے اپنا مقام اس کا اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہے اس کے پیچھے اپنی جنت کو جو اللہ نے ماں باپ کی شکل کے اندر اس کی جنت بنائی ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جن شخصیات کا تم نے ادب و احترام کرنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔